السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی، پراسرار اور ناقابل یقین کہانی۔ مالک مکان آیا تھا، کہہ کر گیا ہے کہ آپ لوگ 2 مہینے کا کرایہ نہیں دیتے ہو۔ اگر اس مکان میں رہنا ہے تو ہر مہینے کرایہ ادا کرنا ہوگا، ورنہ مکان خالی کر دو۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور میں پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا، کرایہ کیسے بھریں گے۔ پچھلے ماہ اس وجہ سے کرایہ نہیں بھر سکے تھے کہ میری تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس مہینے اس وجہ سے کرایہ نہیں بھر سکے کہ میری دونوں بیٹی بیٹیوں کو چکن پاکس نکل آیا تھا۔ اس وجہ سے سارا پیسہ بیماری میں اٹھ گیا۔ میرے شوہر کی تنخواہ 25,000 روپے تھی۔ ہم سفید پوش لوگ تھے۔ کرائے کا مکان، بجلی، سوئی گیس، ٹیلی فون کا بل، آنے جانے کا کرایہ، اسکول کی فیس، گھر کا سودا، روز کی دال سبزی وغیرہ، اور اللہ نہ کری کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ۔ ہم جیسے سفید پوش لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ مجھے بیٹے کی چاہت تو شروع سے ہی تھی۔ جب میری بڑی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ کاش میرے ہاں پہلے بیٹا ہو جاتا، پھر بعد میں بیٹی۔ خیر، اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو گئی اور اپنی بیٹی کو قبول کر لیا، مگر بیٹی کی چاہ میرے دل سے نہ جا سکی۔ میری نمازیں اور لمبی ہو گئیں۔ ہر نماز میں میں نے صرف بیٹے کے لیے دعا مانگی۔ پھر دوسری بیٹی کی پیدائش پر میری آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے تھے اور زبان پر شکوہ تھا کہ یا اللہ، ایک بیٹے کی ہی تو چاہت کی تھی، تو مانگنے پر ہر ایک کی جھولی بھر دیتا ہے، تو پھر میری جھولی کیوں خالی ہے؟ خیر، اولاد تھی تو کیا کرتی، لیکن جب تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میں حیران ہوئی۔ ہسپتال میں ہی زاروں قطار رونا شروع ہو گئی کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا اور مجھے 3 بیٹیاں دیتی ہیں۔ شاید میری دعا میں وہ سلیقہ نہیں، وہ تڑپ نہیں، وہ جنون نہیں جو مجھے ایک بیٹا دے سکتا۔ روتی دھوتی بیٹی کے ساتھ گھر واپس آئی۔ میرے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ ان 3 بیٹیوں کی ہی پرورش اچھی کر لی تو اللہ کے آگے سرخرو ہو جائیں گے۔ اب اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ تمہاری بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹے کی خواہش ختم کر دو۔ اللہ نے اگر ہمیں اچھے داماد عطا کر دیے تو وہی ہمارے لیے بیٹے ہوں گے۔ میں نے بھی اپنے شوہر کی بات پر صبر شکر کر لیا کہ اس زمانے میں تو 1-2 بچوں کی پرورش مشکل ہے، میرا تو پھر 3 بیٹیوں کا ساتھ ہے۔ شوہر جتنا کماتے ہیں اتنا ہی خرچ ہو جاتا ہے، کچھ بچتا ہی نہیں جو میں کچھ جوڑوں۔ کیا ساری زندگی میرے شوہر یوں ہی محنت کرتے رہیں گے؟ انہیں کبھی آرام نہیں ملے گا؟ ابھی تو بیٹیاں چھوٹی ہیں، جب بڑی ہوں گی تو میں ان کی شادی وغیرہ کیسے کروں گی؟ بس یہی فکر ہر وقت مجھے کھائی جاتی تھی۔ یوں ہی وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ میری دونوں بڑی بیٹیوں کی اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ وہ اپنے پاپا سے ضد کرنے لگیں کہ پارک جانا ہے، مگر وہ اپنے گھر کے سامنے والے پارک میں نہیں جانا چاہتی تھیں، وہ کسی دوسرے بڑے پارک میں جانے کی ضد کر رہی تھیں۔ پارک تو بہت سارے تھے مگر دور دور تھے۔ دوسرے پارک میں جانے کے لیے کرائے کی ضرورت تھی اور فالتو پیسہ خرچ کرنا ہمارے بس میں نہ تھا، مگر آج بچوں کی ضد نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم کسی دوسرے بڑے پارک میں چلے جائیں۔ خیر، ہم ایک نئے پارک میں آ گئے۔ وہ بہت بڑا اور خوبصورت پارک تھا، مگر حیرت کی بات تھی وہاں لوگوں کا اتنا رش نہیں تھا۔ پارک میں بچوں کے جھولوں والا حصہ تو بالکل ویران پڑا تھا۔ میری بیٹیاں اتنے سارے جھولے دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ وہ جھولے جھولنے لگیں اور میں اپنے شوہر سے تبصرہ کرنے لگی کہ یہ کیسا پارک ہے جس میں لوگوں کی رونق ہی نہیں ہے، بچوں کے جھولے والی سائڈ تو بالکل ہی خالی پڑی ہے۔ میرے شوہر بولے، ہمیں کیا بھائی، ہماری بیٹیاں تو خوش ہیں نا، انجوائے کر رہی ہیں۔ خیر، ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بچوں پر بھی نظر ڈال لیتے۔ تینوں بیٹیاں تتلیوں کی طرح گھوم رہی تھیں۔ ان کی خوشی دیکھ کر ہم بھی بہت خوش تھے اور انجوائے کر رہے تھے۔ اچانک میری بڑی بیٹی میرے پاس آئی اور بولی، ماما پاپا، اس جھولے کے پاس سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ اس جھولے کے قریب گئے۔ وہ ایک سلائڈ ٹنل تھی، اس کے خول میں ایک باسکٹ رکھی تھی جس میں سے بچے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے باسکٹ باہر نکالی، اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں ایک بے حد خوبصورت بچہ تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ لڑکا ہے، مگر کون چھوڑ گیا ہے، اتنا پیارا خوبصورت اور وہ بھی لڑکا۔ لڑکے کا لفظ سن کر میں نے لپک کر اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ میری گود میں آ کر چپ ہو گیا اور مجھے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ میں نے بے اختیار اسے چومنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر بولے، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کون اسے یہاں چھوڑ گیا ہے۔
میرے شوہر نے پارک کے چوکیدار سے بھی پوچھا، مگر کسی کو کوئی علم نہیں تھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے اور اسے یہاں کون چھوڑ گیا ہے۔ آخر اس بچے کی کاغذی کارروائی شروع ہو گئی۔ پھر پولیس نے کہا کہ اسے ایدھی ہوم میں دے دیتے ہیں۔ میرا دل تو اس بچے سے جدا ہونے کو قطعاً نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بچہ گفٹ دیا ہے۔ یہ اس عبادت، اس نماز اور اس دعا کا کمال ہے جو میں نے اللہ سے مانگی۔ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، چاہے وسیلہ کچھ بھی بنایا۔ اس کا کوئی دعوے دار نہیں تھا، تو پھر یہ میرا ہوا۔ میرا بیٹا، میری جان، میری آنکھوں کا نور، میرا بچہ۔ بے تحاشا میں اس کو پیار کر رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ وہ بچہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، جیسے کہ وہ واقعی میرا ہی بیٹا ہو۔ میرے شوہر نے میرا پیار اور بیٹے کی تڑپ دیکھ کر بچے کی کسٹڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہم بچے کو گھر لے کر آ گئے۔ میری بیٹیاں بھی بہت خوش تھیں، میرے شوہر بھی خوش تھے، مگر خاموش تھے۔ آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ کیونکہ مجھے تمہارا پیار دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ اگر کسی اور کا بچہ ہوا اور وہ اسے لینے آ گیا تو تمہیں دیتے ہوئے بہت دکھ ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گفٹ کیا ہے، یہ میری دعاؤں کا پھل ہے۔ ہم نے اس کا نام ارمان رکھ دیا۔ ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ معاشی پریشانی تو ہمارے ساتھ تھی ہی، پر پتہ نہیں کیوں میں اب ان پریشانیوں سے گھبراتی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کی محبت میں اب مجھے یہ پریشانی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے ارمان میں ایک بات دیکھی تھی کہ وہ سارا دن ہمارے ساتھ رہتا، مگر جب سونا ہوتا تو اسے نیند اسی باسکٹ میں ہی آتی تھی۔ جب وہ نیند سے بے چین ہو جاتا تو میں اسے باسکٹ میں لٹا دیتی اور وہ آرام سے سوتا رہتا۔ آج پھر مالک مکان آیا۔ اب یہ تیسرا مہینہ ہونے کو آیا تھا، ہم نے کرایہ نہیں دیا تھا۔ وہ بہت غصے میں بولا کہ تم لوگوں نے کافی سالوں سے یہ وتیرہ پکڑا ہوا ہے۔ کل شام تک اگر تم لوگوں نے 3 مہینے کا کرایہ نہ ادا کیا تو یہ مکان خالی کرنا ہوگا۔ میں پولیس کو بھی لے کر آؤں گا، دیکھتا ہوں کیسے تم لوگ مکان خالی نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں بہت پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اصل میں میرے شوہر نے مجھے اس مہینے کا کرایہ دیا تھا، لیکن اس مہینے ہمیں ارمان ہمارا بیٹا مل گیا تھا۔ اس وجہ سے میں اس کے کپڑے، دودھ اور نیپیز وغیرہ لے کر آئی تو کافی خرچ ہو گیا تھا۔ 5,000 روپے تو رکھے ہوئے تھے، مگر مکان 10,000 کا تھا۔ اوپر سے 3 مہینے کا کرایہ کا مطلب تھا 30,000 روپے۔ کہاں سے آئیں گے 30,000 روپے؟ کیا ہوگا؟ میں اسی فکر میں پریشان تھی کہ میرے شوہر بھی آ گئے۔ مجھے کہنے لگے کہ کیا ہوا، تو میں نے انہیں تمام احوال بتایا۔ وہ بھی بہت پریشان ہو گئے۔ اب 30,000 روپے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے تمہیں اس مہینے کا کرایہ دیا تھا کہ مالک مکان کو دے دینا، مگر تم سنتی کہاں ہو، بیکار میں ہی فضول خرچی کرتی ہو۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ پیسے میں نے اپنے بیٹے پر خرچ کیے ہیں۔ اسی وقت ارمان زور زور سے رونے لگا۔ میں تڑپ کر ارمان کے پاس گئی، باسکٹ سے اس کو نکال کر گود میں اٹھا لیا تو میری نظر باسکٹ کے اندر گئی۔ باسکٹ میں 1,000 کے نوٹ کی گڈی رکھی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو اندر بلایا اور انہیں وہ گڈی دکھائی۔ ہمارا بچہ ہمارے پاس آئے 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے۔ میں روز باسکٹ کی صفائی کرتی تھی، کبھی کچھ نظر نہیں آیا۔ آج 1,000 کی نوٹ کی گڈی رکھی تھی، بڑی حیرت کی بات تھی۔ میرے شوہر نے اسے نکال کر گنتی کی تو پورے 1,00,000 روپے تھے۔ ہم دونوں حیران تھے۔ دوسرے دن مالک مکان کو 3 مہینے کا کرایہ دے کر بھی 70,000 ہمارے پاس بچ گئے تھے۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے تو اٹھا کر ارمان کو پیار کرنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے، تم کتنے چھوٹے سے ہو، مگر تم نے ہماری پریشانی حل کر دی۔ میرے شوہر بولے، پہلے یہ سوچو یہ پیسے اس ٹوکری میں کہاں سے آئے؟ کہیں یہ بچہ جن تو نہیں ہے؟ آپ بھی بہت خراب ہیں۔ ایک تو میرے بیٹے نے ہماری پریشانی کا حل کر دیا اور آپ اسے جن کہہ رہے ہیں۔ میرے شوہر میری بات سن کر خاموش ہو گئے اور ارمان کو دیکھنے لگے۔ پھر ہم نے ان پیسوں سے ریفریجریٹر اور واشنگ مشین خریدی، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور ٹھنڈے پانی کے بغیر نہیں رہا جا رہا تھا۔ ہاتھ سے کپڑے دھو دھو کر میرے تو ہاتھ دکھ جاتے تھے۔ پھر تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے پیسوں کا سلسلہ ہی شروع ہو گیا۔ ہمارا گھر چیزوں سے بھرنے لگا۔ ہم ایک پرسکون زندگی بسر کرنے لگے۔ میں نے اپنا ہر مسئلہ اپنے بیٹے ارمان کو بتانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر چپ اور خاموش رہنے لگے، بس وہ ارمان کو بہت ہی حیرانی سے دیکھتے تھے۔ ہمیں برابر ٹوکری سے پیسے مل رہے تھے۔ آخر ہمارے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ ہم نے کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت دی کہ وہ ترقی کرتا رہا۔ پھر میں نے بہت اچھی لوکیشن پر گھر خرید لیا۔ بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اب میرا بیٹا ارمان بھی اسکول جانے لگا۔ بڑا ہو گیا تھا تو ٹوکری میں نہیں سو سکتا تھا، مگر جب تک وہ ٹوکری اس کے برابر نہ ہو اور اس پر ارمان کا ہاتھ نہ ہو، ارمان کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ تینوں بہنوں کی آنکھوں کا تارا اور میری جان تھا۔ وہ بھی اپنی بہنوں کا دیوانہ تھا۔
وقت ہنسی خوشی کٹ رہا تھا کہ اچانک میرا اور میرے شوہر کا ایک دن ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے شوہر تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور مجھے اور میرے چاروں بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ مجھے بھی بہت چوٹیں آئی تھیں، مگر سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ میری زبان کٹ گئی تھی اور میں عمر بھر کے لیے آواز سے محروم ہو گئی۔ اپنی بات ہاتھ کے اشارے سے بتاتی تھی، اوپر سے میری ریڑھ کی ہڈی میں گیپ آ گیا تھا تو میں بستر ہی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میری بڑی بیٹی 13 سال کی تھی، درمیانی بیٹی 9 سال کی، سب سے چھوٹی 5.5 سال کی اور ارمان 4 سال کا۔ میں تو کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، نہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکتی تھی۔ ہر وقت آنسو بہاتی رہتی، اپنی مجبوری پر، اپنی بے بسی پر، بچوں کی لاچاری پر۔ ہمارے رشتہ دار جو پتہ نہیں ہمارے تھے یا نہیں، اب حق سے ہماری چیزیں استعمال کر رہے تھے اور میری بچوں کا حق مار رہے تھے۔ میں خاموش روتے ہوئے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کسی بچے کو کھانا ملا یا نہیں، گندے کپڑے کسی کے بدلے یا نہیں، اسکول 1 مہینے سے نہیں گئے تھے۔ ارمان میری جان جس سے میں سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی، مگر میری زبان نہیں تھی۔ صرف آنسو اور بے بسی میرا حال عیاں کر دیتی تھی۔ ایک دن ارمان مجھ سے لپٹ کر سو رہا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ مجھے اپنے مرحوم شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی، اپنے گھر، بچوں اور کاروبار کی بھی بہت فکر تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، جس سے ارمان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری آنکھوں کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مگر میری بے بسی کہ جو ارمان سے سب کچھ کہنا چاہ رہی تھی، زبان کٹ جانے کی وجہ سے بھی کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اسی بے بسی پر میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ وہ جتنا آنسو صاف کرتا، میرے آنسو اس سے زیادہ نکل جاتے۔ اچانک ارمان بولا، ماما آپ پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، بس پاپا کے 40ویں کا انتظار ہے، وہ ہو جائے پھر تمام جھوٹے رشتہ داروں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ میری بہنوں کی ذمہ داری اب میری ہے، آپ پریشان مت ہو۔ میں حیران کہ اتنے صاف لہجے میں ارمان بات کر رہا ہے۔ وہ صرف 4 سال کا تھا تو اتنی بڑی بڑی باتیں اتنی روانی سے کیسے کر رہا تھا؟ میری حیرت دیکھ کر ارمان کہنے لگا، ماما آپ حیران مت ہو، پاپا سمجھ گئے تھے کہ میں ایک جن ہوں، مگر آپ اپنی محبت میں مجھے نہیں پہچان سکیں۔ میری ماں کے 10 بیٹے پیدا ہوئے تھے، اسی دن جس دن آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ جب آپ ہسپتال سے نکل کر ایک درخت کے نیچے بچھی بینچ پر بیٹھی تھیں اور ٹیکسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں، بیٹے کی تڑپ کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں نے میری ماں کے دل کو پگھلا دیا۔ ہمارا بسیرا اسی درخت پر تھا، تو میری ماں نے مجھے آپ کی جھولی میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح موقع دیکھ کر میری ماں نے 1.5 سال بعد پارک میں اس ٹوکری میں ڈال کر مجھے آپ کو سونپ دیا۔ مگر وہ ماں تھی، روز مجھ سے ملنے اسی ٹوکری میں ہی آتی تھی۔ جب جب ہمارے گھر میں پریشانی ہوئی، میری ماں نے اس کا حل پیسے کی گڈی کی شکل میں نکال لیا۔ میں آپ کی نظر میں 4 سال کا ہوں، مگر حقیقت میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، مگر آپ کا وہی 4 سال کا بیٹا بن کر اپنی بہنوں کو سایہ دوں گا، آپ کو آپ کا سگا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ اگر آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تو میں آپ کے پاس سے دور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنا سر نفی میں ہلا کر ارمان کو آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ خوش ہو گیا۔ بس ماما، آپ کا ساتھ میری طاقت بن گیا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس بستر سے اٹھا کر دم لوں گا۔ مجھے اپنی ارمان کی باتیں سن کر کہ وہ ایک جن ہے بالکل ڈر نہیں لگا، بلکہ میں تو شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اس جنی ماں کا جس نے اپنے 10 بچوں میں سے ایک مجھے گفٹ کر دیا تھا۔ اس ماں کا بہت بڑا دل تھا۔ پھر ارمان نے میرے سامنے ایک 20 سال کے لڑکے کا روپ بدلا اور بولا، اب میں اس روپ میں لوگوں کے سامنے آ کر آپ سب کی حفاظت کروں گا اور بہنوں کے لیے ان کے چھوٹے بھائی کے روپ میں رہوں گا۔ پھر واقعی ارمان نے تمام نام نہاد رشتہ داروں سے جان چھڑا دی۔ میری بیٹیوں کی دیکھ بھال اس طرح کرنے لگا جیسے واقعی ایک بڑا بھائی کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بیٹیاں جب سمجھدار ہوئیں تو میں نے ان پر بھی یہ حقیقت آشکار کر دی۔ پھر ارمان کو بچے کے روپ میں مزید رہنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ ارمان اور اس کی حقیقی جنی ماں نے ہر طرح سے میری اور میری بیٹیوں کی حفاظت کی۔ میری بیٹیوں نے اپنی تعلیم اچھے طریقے سے مکمل کی، کیونکہ روپے پیسے کی تو اب کوئی کمی تھی نہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح میری تینوں بیٹیوں کی اچھی جگہ پر شادی ہوئی۔ میری طبیعت اتنی سنبھل گئی تھی کہ میں پراپر طریقے سے اب چل پھر سکتی تھی۔ یہ تمام کمال میرے اللہ اور میرے بیٹے ارمان کا تھا۔ پتہ نہیں اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو یہ سب کر سکتا یا نہیں، مگر ارمان نے میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔
اس بات کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ ایک دن ارمان مجھ سے کہنے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے آپ سے اور اپنی بہنوں سے دور جانے کا، کیونکہ میری حقیقی ماں میری شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے ارمان سے کہا کہ تم کسی جنی سے شادی کر لو اور بہو بنا کر اسے ہمارے گھر ہی لے آؤ، لیکن وہ کہنے لگا کہ اب میں مزید اس دنیا میں نہیں رہ سکتا، لیکن میں آپ کے اور اپنی بہنوں کے حالات سے اچھی طرح سے واقف رہوں گا، میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا، اگر زندگی رہی تو آپ کو اپنی بیوی اور بچوں سے بھی ضرور ملواؤں گا۔ پھر اس طرح ارمان ہم سے دور چلا گیا، لیکن وہ اب بھی مجھ سے ملنے آتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی مجھے ملوایا ہے۔ میں جو ہر وقت سوچتی تھی کہ میرا بیٹا نہیں ہے، شوہر کی تنخواہ کم ہے، اللہ نے بیٹیاں دے دی ہیں، میں ان کی شادیاں کیسے کروں گی، تعلیم کیسے دلواؤں گی، اللہ تعالیٰ نے میری مشکلات ختم کرنے کے لیے ایسا وسیلہ بنایا کہ ایک جنزادے کو میرا بیٹا بنا دیا۔ میری آپ لوگوں سے اتنی سی عرض ہے کہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے، چاہے وہ کسی الگ روپ میں کیوں نہ ہو۔